اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صلوات بلند آواز کے ساتھ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مکروز ہے۔ جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کریں اور اس شدید موسم میں بھی ذرا دل کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ولی الاثر حجت خدا بقیت اعظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہیں جو حاجات شریعہ دل میں رکھتے ہیں تمام کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں۔ اس ذکر کا واسطہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے گناہ قید ہے انہیں قید سے رہائی نصیب فرما۔ ملک اجاز صاحب ان کے عیزہ و کربا اور جتنے دوستوں نے بھی ذکر مولا میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، اس انجمن کے جتنے بھی اراکین ہیں تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یہ احباب جو کہ کیمرے والے احباب ہیں سپیکر والے اور دیگر انتظامی امور میں جو بھی جس رنگ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں پروردگار ان کی بھی کاوش کو سعی جمیلہ میں شمار فرما، ہماری دعا کو مستجاب فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ آمادہ ہیں، گفتگو شروع کی جائے۔ موسم بالیقین شدید ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن اگر پہلے جملے پر آپ میرے ساتھ تھوڑا سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ ابتدا میں حق ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ ٹھیک، سامعین محترم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لفظ کیا حرف بھی ضائع نہیں ہوتا، اور میرے جانے پہچانے چہرے سامنے قرآن کی ایک آیت پہ سفر کرنا چاہ رہا ہوں اور کسی ایک موضوع کے تحت پوری تقریر کروں گا، اور آج کی تقریر کا موضوع رہے گا سلونی۔ ٹھیک ہے سرکار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ موضوع میں نے آپ کے حوالے کر دیا اور اسی پہ میرا خیال ہاتھ کھل جانے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان محترم موضوع رہے گا سلونی۔ کوئی جلد بازی نہیں کرتا، وہ کوئی ایک عجیب سی کیفیت میں پیدا کروں اور آپ ذرا مطلب وہ ہو جائیں تو وہ والی کہانی نہیں۔ ابتدا میں آپ میرے ساتھ سفر کریں، چونکہ آیت کے ترجمے پہ غور کریں گے تو بات پہنچ جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ کیا بات ہے، ان ہاتھوں کے ہاتھ اٹھنا چاہیے ذرا تھوڑا سا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے اہل ذکر سے سوال کرنے کا۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے سوال ہر کسی سے نہیں کرنا، جو نہیں جانتا اس سے پوچھے، جو اہل ذکر ہے۔
اب یہاں علماء میں بحث چھڑ گئی اس آیت کی تفسیر میں. کسی نے کہا اہل ذکر سے مراد استاد ہے، چونکہ استاد سے سوال ہوتا ہے تو لہٰذا اہل ذکر سے پوچھو، مطلب استاد سے پوچھو. کچھ نے کہا نہیں، اہل ذکر سے مراد وہ اولیاء کرام ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد وہ اہل ذکر ہیں جو اولیاء کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سے سوال کرنا چاہیے. پڑھے لکھے مجمع میں سارے چہرے پڑھ لیے، اب بے نیازی نہ کرنا، میں لفظ حوالے کروں گا، ہاتھ بھی دیکھوں گا کون سا خیرات کے لیے اٹھا ہے اور کس نے بے نیازی کی ہے، کس نے جملے کو نیند کی نظر کیا، کس نے گرمی کی نظر کیا. کسی نے کہا استاد اہل ذکر ہے اور کسی نے کہا وہ ولی جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل ذکر ہے. یاد رکھو اگر کوئی قیامت تک بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے وہ ذکر کر کے ذاکر تو بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا. کیا بات ہے، ان ہاتھوں کی جو ابتدا میں اٹھ گئے. سلامت رہیں یہ ہاتھ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہیے سرکار. زندہ نعرہ ابتدا میں حیدری. اللہ بہت شکر گزار. بات پہنچ رہی ہے سرکار، بات پہنچ رہی ہے بھائی جان. قبلہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ اہل ذکر ہے. جو قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے وہ ذکر کر کے ذاکر بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا. اہل ذکر کی کوالیفیکیشن ہے اللہ کہہ رہا ہے ان سے سوال کرو. ہائے 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 ہائے، ادھر ادھر نہیں یار، میری طرف توجہ کرنا، میں بہت قیمتی بات ہے بھائی. اہل ذکر، میں پڑھے لکھے لوگوں کا خطیب ہوں اور بہت ذمہ دار خطیب ہوں. ممبر سے میں ادھر ادھر کی کرنے کا عادی نہیں. یاد رکھے برسر ممبر پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. میں نے اس ممبر سے نہ کبھی کسی کو مقصر بنایا نہ کسی کو غالی بنایا. بولو میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم اس ممبر سے نہ میں نے کبھی کسی کو مقصر کہا ہے اور نہ کسی کو غالی کہا ہے، کیونکہ ممبر کا مقصد مقصر یا غالی بنانا نہیں ہے، علی کا شیعہ بنانا ہے. ہاں جو بول رہا ہے میں اسے سلام پیش کر رہا ہوں. یہ جو ہاتھ اٹھے انہوں نے تائید کیا، نوجوانوں ساتھ دو میرا خدا رکھ. قبلہ یاد رکھے ولائے علی کے قائل ہیں ہم، علی اللہ کے قائل نہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں. اور یہ طے شدہ حقیقت ہے، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں گی، ہم عقیدہ ولایت سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ہم جناب زہرا کے دشمن کے ساتھ بھی رعایت کرنے کو تیار نہیں. اور یاد رکھے برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں اور یہ طے شدہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہم پوری کائنات کو بتا رہے ہیں. خدا کی قسم کسی نصیری کی جرت ہی کیا ہے کہ علی کے سچے شیعہ کا مقابلہ کرے. نصیری کی جرت ہی نہیں علی کے شیعہ کا مقابلہ کر سکے. قبلہ نصیری جتنی بھی طاقت لگا لے علی کی شیعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ نصیری ایک علی کو مانتا ہے، ہم 14 علی مانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، زندگی ہو آپ کی سرکار، آپ کھولے سرکار، مولا زندگی کرے آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے علاقے میں نعرے کا رواج ختم تو نہیں ہوا ابھی؟ حیدری یا علی یا علی. قبلہ زندگی ہو آپ. قبلہ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، نہ کسی کو غالی بنانا مقصد ہے ممبر کا، نہ ہی مقصر بنانا. پورے پنڈال میں ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ جی مجھے مقصر کہلوانا اچھا لگتا ہے، یہ باتیں ہونی چاہیے ممبر پہ. یا کوئی کہہ دے مجھے غالی کہلوانا اچھا لگتا ہے. کوئی بھی یہ ٹائٹل کو اپنے سینے پہ سجانے کے تیار نہیں، چونکہ سارے علی کے شیعہ ہیں. قبلہ میں نے کبھی بھی ممبر سے ایسی بات نہیں کی. ماشاءاللہ میرے محترم بھائی تشریف لے آئے اور ان کی موجودگی میں آج میں آپ کو غالی اور مقصر کا فرق نہ بتاؤں. ہائے ہائے ہائے، کل تک کی تقریر تک اگر اس بات کو کسی نے کہا ہو تو مجھے داد نہ دینا، اور اگر بات میں کسی کی ساروں کے عقائد کی وضاحت کر جاؤں تو پھر داد اتنی بڑی آئے کہ در و دیوار علی کی حقانیت پر گواہی دے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے آخری حج کے بعد اعلان غدیر کیا، لیکن میں کہا کرتا ہوں نبی نے اعلان غدیر کے لیے آخری حج کیا. کیا بات ہے، ان ہاتھوں کی جو اٹھا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں نا، یہ ولائی دوست جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی دوست میرے ساتھ تشریف فرمائے، میں شکر گزار ہوں. نبی نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے آخری حج کیا. اگر نبی پہلے بتا دیتے کہ اعلان ہوگا
تو 1.25 لاکھ کیا 100 بھی نہیں جاتے. قبلہ اگر نبی پہلے بتا گئے ہو تو 1.25 لاکھ کیا 100 بھی نہیں جاتے. لیکن نبی نے حج کروایا, بندوں کو تیار کیا, تازہ تازہ 0 میٹر حاجی. آہا کیا بات ہے. یہ ہے اس مجمع کا معیار بھئی. تازہ تازہ بھیا 0 میٹر حاجی گنجے سر کے ساتھ چلے میدان غدیر پہ پہنچے. ان غریبوں کو کیا پتا تھا سر منڈواتے ہی اولے پڑ جائیں گے. کیا بات ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو عزیزان محترم, میں نے کہا میں نے ممبر سے نہ کبھی کسی کو قبلہ غالی کہا اور نہ ہی مقصر کہا. میں ذمہ دار خطیب ہوں, میں قوم کو لڑانے کا قائل ہی نہیں. مزہ تو تب ہے میری تقریر کے بعد یہاں سنی بھی آ کے بیٹھا ہے تو گھر جا کے سوچے ضرور. مجھے آپ کی تائید چاہیے اور ہاتھ آپ کے کھلے چاہیے. بیٹا میری نا ہمارے ہاں نیت باندھتے بیٹا, ہاتھ نہیں باندھتے. جو بھی یہاں بیٹھا ہے شیعہ سنی میرا بھائی ہے, لیکن پیغام میرا لو. قبلہ غدیر, اب بتا رہا ہوں غالی کسے کہتے ہیں, مقصر کسے کہتے ہیں. غدیر ایک چوک ہے. کیا ہے غدیر؟ کیا ہے جی؟ وہ جو وہاں بیٹھے غدیر کیا ہے جی؟ چوک. کرسی والے کو یہاں سے وہاں چلے گئے کوئی نہیں, وہی بات پہنچے گی. غدیر ہے ایک چوک. چوک میں لوگ ملتے ہیں, بچھڑ جاتے. ہائے 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 ہائے, توجہ کرنا. غدیر ایک چوک ہے. چوک پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, ملتے ہیں, بچھڑ جاتے ہیں. کچھ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. سارے اس چوک پہ کھڑے نہیں رہتے. جو کھڑے رہے ہیں وہ آج تک کھڑے ہیں. جو ہاتھوں کو سلام کیا ہے میں نے, جو میرے ساتھ سفر کریں گے, فرنٹ سیٹ بڑی ذمہ داری کی ہے. آپ کا ہاتھ غدیر کی طرح اٹھنا چاہیے. لفظ حوالے کر رہا ہوں. قبلہ غدیر ایک چوک ہے. چوک پہ لوگ ملتے ہیں, بچھڑ جاتے ہیں. کچھ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. سارے اس غدیر والے چوک پہ کھڑے نہیں رہے. جو کھڑے ہیں وہ 1400 سال سے کھڑے ہیں. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ سارے کھڑے ہیں. قبلہ اب سنو مقصر کسے کہتے ہیں, غالی کسے کہتے ہیں. جو غدیر والے چوک پہ کھڑے, میں حسن ظن رکھ رہا ہوں سارے یہاں موجود ہیں. قبلہ جو غدیر والے چوک سے قدم آگے نکال دے, آگے نکل جائے, اسے غالی کہتے ہیں. جو غدیر سے پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے, دکھی کیا اس بندے نے جو چپ رہا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. زندگی ہو جو اس فکرے پہ بولا ہے. قبلہ جو غدیر والے چوک سے آگے نکل جائے اسے غالی کہتے ہیں. جو غدیر والے چوک سے پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں. دونوں گھر پریشان نہ ہوں, میں مرض کے ساتھ علاج دے رہا ہوں. اگر آگے والا پیچھے قدم ہٹائے گا تو علی مل جائے گا, پیچھے والا آگے قدم بڑھائے گا تو علی مل جائے گا. مقصد مجلس کا سمجھیے خدا. بہت شکریہ سرکار. مجلس کا مقصد سمجھیے خدا را. اور ماشاءاللہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ تشریف فرمائیں, اتنے اچھے انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں, شکر گزار ہوں. اللہ کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو. جب ہم اپنے سوالوں کا حل اہل ذکر کے پاس سے تلاش کریں گے تو قوم میں تفرقہ نظر نہیں آئے گا. بات پہنچ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب؟ ہاں, اہل ذکر سے سوال کرو. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اب علماء میں بحث چھڑ گئی اہل ذکر کون ہے. اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے سوال کرو. ایک قرآن کی آیت ہے, ایک میرے مولا کا قول ہے. دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اہل ذکر آپ کے سامنے ہوگا. قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو. آپ کے اور میرے مرشد علی نے کہا سلونی سلونی مجلی سے سوال کرو. کیا بات ہے, یہ خیرات ہے جو مل گئی ہے سرکار. توجہ کیجئے گا قبلہ. علی نے کہا سلونی سلونی مجلی, یا علی علی, مولا سلامت رکھے. نعرہ ہے با جماعت حیدری. علی نے کہا سلونی سلونی مجلی سے سوال کرو. تو جب تک علی کا دعویٰ سلونی موجود ہے سوال میرے مرشد سے ہوتا رہے گا. یہ سلونی سب سے پہلے کس نے کہا؟ آپ کو تو صرف علی والا سلونی بتایا گیا ہے نا.
آپ کو پتہ ہے 4 ذوات مقدسہ نے 4 مقامات پر سلونی کہا ہے. علی نے تو پھر کئی مقامات پہ کہا. سب سے پہلے سلونی خدا نے کہا. سب سے پہلے سلونی کس نے کہا؟ گھر میں جا کے تقریر کے بعد یہ نہ دیکھنا کتنے نعرے لگے کتنے بندے اٹھے، یہ ضرور سوچنا کہ بندے نے پڑھا کیا ہے. کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. رجب کی پہلی شب جمعہ اللہ نے سارے ملائک کو حرم کعبہ میں جمع کیا، اس جگہ جمع کیا جہاں تیرا میرا مرشد علی آیا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے وہاں جمع کر کے تمام ملائک کو کہا سلونی سلونی اما شئتم، سوال کرو جو تم چاہتے ہو. مکتب الہیہ کے طالب علم سوال کرنے لگے، اللہ جواب دینے لگا. سب سے پہلا سلونی خدا نے کہا. دوسرا سلونی صالح نبی نے کہا. کب کہا؟ جب جناب صالح نبی ایک بلند ٹیلے پہ بلند ہوئے، اپنی قوم کو جمع کیا. قوم کو جمع کرنے کے بعد صالح نبی نے کہا سلونی سلونی اما شئتم، مجھ سے میری قوم سوال کرو جو تم چاہتی ہو. قوم کا ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ سامنے پہاڑ ہے، اشارہ کر پہاڑ سے اونٹ نکال. ہاں ہاں ہاں، پہاڑ سے اونٹنی کو نکالے. یہ جیسے ہی بندے نے سوال کر دیا، اب جس نے دعویٰ سلونی کیا تھا اس کا منہ آسماں کو ہو گیا. صالح نے آسماں کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار یہ کام تیرے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے. کیا بات ہے اس بندے کی جو مشکل بات پہ بول رہا ہے. یہ کام تیرے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے. بابا جی بس کسی مشکل کشا کے صدقے. آپ کی زندگی ہو سرکار، خریدا ہے آپ لوگوں نے، ایک مشکل بات پہ میرے ساتھ بولے، بس کسی مشکل کشا کے صدقے. تقریر میں پہلا لمحہ بڑا مشکل ہے، محسوس نہ کیجیے گا، تواتر سے داد وہ نہیں آئے گی، لیکن اینڈ انشاءاللہ اتنا یادگار ہو جائے گا کہ بلا در و دیوار علی علی کریں گے، شرط ہے یہاں علی ہو. ہاں ہاں، کیمرے والا بھائی تو نے بھی تیار رہنا ہے، اور پھر جب میں نے نتیجہ دینا ہے تو نے فوٹو لینا ہے، پھر فیصلہ میں نے لینا ہے. توجہ کیجیے گا. کہا پروردگار تیرے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے، بس کسی مشکل کشا کے صدقے. حکم پروردگار ہوا، پہاڑی پھٹی اونٹنی نکل آئی. بندے حیران ہیں، پہاڑوں سے اونٹ نہیں نکلتے، یہ اونٹنی پہاڑ سے کیسے نکلی؟ یہ حیرت کی بات نہیں، اس کی قدرت کی بات ہے. حیرت کی بات نہیں، اس کی قدرت کی بات ہے. ہاتھ سارے چیک کروں گا کہ کون سا یہاں رہا اور کون سا یہاں رہا، فیصلہ تم سے لوں گا. حیرت کی بات نہیں، پہاڑ سے اونٹنیاں نہیں نکلتی، یہ اس کی قدرت کی بات ہے. اور کسی کے ماں کے آنے پر، کسی کے گھر کیا بات ہے ان ہاتھوں کی. جیو زندہ نعرہ حیدری. بلا سرکار آباد رہے، سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے، جذبے سلامت رہے. بات پہنچ رہی ہے سبلا؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ زندگی ہو آپ کی سرکار. حیرت کی بات نہیں ہے، قدرت کی بات. پہلا سلونی کس نے کہا؟ سارے بولیں گے تو آگے بڑھو. پہلا کس نے کہا بھائی؟ شکریہ صاحب شہزادہ. پہلا سلونی اللہ نے کہا میں اللہ سے چل کے علی تک آؤں گا. کیا بات ہے قبلہ. میں یقین مانو یہاں سے راضی بیٹھا، آپ کی سماعتیں دیکھ کے نا میں یہاں سے راضی بیٹھا. مجھے پتا ہے آگے کیا ہونا ہے، فیصلہ تو مجھے دے لیجیے گا. سب سے پہلا سلونی اللہ نے، دوسرا صالح نبی نے، تیسرا سلونی آپ کے اور میرے رسول نے کہا. کب کہا یہ بھی سوال کیجئے. تفسیر انوار النجف، حسین بگجاڑا صاحب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، انہوں نے تحریر فرمایا ایک دن سرکار محمد مصطفیٰ کی پھوپھی جناب صفیہ کا گزر بازار سے کنیزوں کے جھرمٹ میں ہو رہا تھا. بی بی گزر رہی تھی. اب ہوا کیا کہ ایک اندر کا منافق، ہائے 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 ہائے، کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھ جانے کی ہوتی ہیں. بی بی گزر رہی ہے اور قبلہ ایک اندر کا منافق آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کے بی بی سے ایک بڑی عجیب بات کی. آپ کو پتہ ہے منافق کسے کہتے؟ منافق نکلا ہے نفق سے. کس سے؟ نفق سے. نفق عربی میں کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، کیونکہ جنگلی چوہے کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں،
ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. ہائے 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 کیا کروں, گرمی کی نظر نہ محنت کرو یار. ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. اور قبلہ منافق کی پہچان ہی علی سے ہوتی ہے. بندوں کا پتہ ہی چلتا ہے یہ منافق ہے یا نہیں. اور ایک بات کہہ رہا ہوں, برسر ممبر کہہ رہا ہوں, پورا پنڈال اٹھ کے بولے, یہ جملہ بڑا پڑھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ جس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور رسم علی ہوا وہ بندہ پرواز نہ کرے. شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں, میں کلیجہ کا حوالے کر رہا ہوں. اور کیمرہ بھائی والا تیار رہنا, اب چہروں کا فوٹو لے کے پتہ چلنا ہے کون کہاں ہے. ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. جو یہاں والی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. ہاں یہاں والی صرف شکلیں دکھاتی ہے, وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے. اور قبلہ یہ ویڈیو کیمرہ ایسا ہے کہ بندہ کہے ہوئے اشارے سے بھی مکر نہیں سکتا. یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بن نہیں تھے تو غدیر پہ بن گئے ہوتے. یہ ہاتھ جو اٹھے انہیں سلام ہے. حیدری, کیا بات ہے آپ کی سرکار, زندگی ہو آپ کی. توجہ دیکھنا میری طرف, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو عزیزان محترم توجہ, اندر کا منافق آگے بڑھ کے جناب صفیہ سے کہنے لگا, بی بی اپنی بالی چھپا لے ورنہ محمد کی شفاعت کام نہ آئے گی. کس بی بی سے کہہ رہے؟ جس گھر نے کائنات کو پردہ سکھایا. لیکن بی بی کا جواب سنیے. بی بی فرماتی ہیں پہلی بات تو یہ, اللہ کرے کوئی بندہ اس فکرے میں میرے ساتھ چلے, پہلی بات تو یہ کہ ہماری بالی نظر نہیں آ رہی, اور دوسری بات یہ جو تو بولا ہے کہ محمد کی شفاعت کام نہیں آئے گی, یہ تو نہیں بول رہا, تیرے اندر کا منافق بول رہا. زندگی ہو یار, خیرات مل گئی ہے صاحب, میرے حصے کی نوکری ہو گئی ہے. آپ بھی دیکھیے میری طرف, یہ بندہ بھائی جان وہ بیٹھے ہو, سرکار مولا زندگی کرے, سوچو میں نہیں یار, بندے حیران ہیں. خدا کی قسم ڈاکٹروں سے پوچھنا اگر بیمار ہو تو اللہ تجھے شفا دے. اس جملے کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے. ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا, ڈاکٹر تمہیں بتائیں گے گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا. اب میں بندے کو زمین پہ رہنے نہیں دوں گا, ہاتھ کھول میری جان. گردے خراب ہوں تو یاد رکھو پانی ہضم نہیں ہوتا. پنکریاس خراب ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی. قبلہ دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا. معدہ خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا. نسل خراب ہو تو علی ہضم. مل کے حیدر 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 حیدر, نعرہ حیدری. بہت شکریہ سرکار کا, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو جو بول رہا ہے تو نہیں, تیرے اندر کا منافق بول. ہاں جیسے ہی بی بی نے یہ کہا نا, اب بی بی چلی. اب رسول کا سلونی سنیے گا. رسول کی بارگاہ میں آئی, یا رسول اللہ میں راہ آ رہی تھی, فلاں نے مجھے یہ کہا. یہ فکرہ سننا تھا. رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دکھائے. نبی نے کہا مسجد میں آؤ, جتنے بھی لوگ ہیں آج مسجد میں آؤ. آج میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون. کیا کر لیا ہے وہ بندہ جو ابھی بھی ہاتھ نیچے کیے بیٹھا ہے. مولا زندگی کرے, آپ کی سلامت رہے. حیدری, آپ کی زندگی ہو سرکار. میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون. یہ فکرہ کہنا تھا. منبر پہ سرکار آئے, لوگ کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا مجھ سے سوال کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ بات تو ہو رہی تھی آپ کی شفاعت کی, اور آپ کہہ رہے میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون. وہ منکر شفاعت ہو رہا تھا. رسول نے کہا میں منبر پہ آ کے زمانے کو یہی بتا رہا ہوں کہ میری شفاعت کا منکر وہی ہوتا ہے جس کی ولدیت ٹھیک نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے, زندگی ہو آپ کی آپ سلامت رہے. میری شفاعت کا منکر, میں علی کے دشمن کی بات نہیں کر رہا, میں محمد کے دشمن کی بات کر رہا ہوں. کہ میری شفاعت کا منکر وہی ہوگا جس کی ولدیت ٹھیک نہیں ہوگی. رسول نے کہا میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون. اب
گرمی بہت ہے، زور نہ لگوانا، اگر اشارے پہ چل پڑو تو میں شکر گزار ہوں، مسافر آدمی دعا کر سکتا ہوں، اب احسان کرنا بات مشکل ہو گئی ہے۔ رسالت مآب ممبر پہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے ابا جی کا نام کیا ہے؟ ہاں روایات کے جملے، رسول نے فرمایا حذیفہ بن قیس۔ کہتا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بزرگ، یہ پیشانیاں، یہ سجدوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، یہ عاشق حسین، یہ ماتمیوں کے سینے، یہ جتنے بھی پشت پہ سید سجاد کا پرسہ پڑھنے والے، یہ جتنے یہاں غیور مومن بیٹھے، اب میں سوال کر رہا ہوں، داد کا فکرہ اتنا ہے کیونکہ میں پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیت، شرح نہیں کرنی۔ ایک اور آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ رسول نے کہا فلاں چرواہا۔ بولو بولو بولو، میں جملہ پڑھوں۔ کہا فلاں چرواہا، چرواہے کا نام سننا تھا، اس نے گردن جھکائی، وہ پیچھے ہٹا، یا قرآن کی آیت آ گئی قُل لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ۔ اللہ کا کہنا ہے اے لوگو میرے محبوب محمد سے ایسے سوال نہ کرو جب وہ جواب دے تمہیں گردنیں جھکانا پڑ جائے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار، یہ داد کا لطف آ گیا ہے۔ خرید لیا آپ نے کھوڑ، مولا ان کھوڑا کے مومنین کو سلامت رکھے، زندگی ہو آپ کی۔ ہائے لری سر، آپ جیتے رہے سرکار، بہت شکر گزار، توجہ ہاتھ پر ہے آپ کی زندگی۔ قُل لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، میرے محمد سے ایسا سوال مت کرو جس کا جب وہ جواب دے تو تمہیں گردنیں جھکانا پڑے۔ پہلا سلونی کس نے کہا؟ سارے بولیں گے، میں آگے بڑھوں گا، اللہ نے۔ دوسرا سلونی صالح نبی، تیسرا سلونی محمد مصطفیٰ نے، حوالے تینوں کے میں نے ساتھ کوٹ کیے۔ چوتھا سلونی آپ کے اور میرے مرشد علی نے کہا۔ ہائے 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 علی، زندگی ہو آپ کی سرکار۔ علی نے کب سلونی، ماحول بن گیا ہے میں ڈیوٹی کروں گا، توجہ کرنا۔ علی نے سلونی کب کہا؟ قبلہ 10 برس کی عمر میں، 20 برس کی عمر میں، 30 برس کی عمر میں، ہیں جی بولے نا۔ علی نے کب سلونی کہا ہے؟ 10 برس کی عمر میں، 20 برس کی عمر میں، 30 برس کی نہیں، 40 نہیں، جبکہ جو جناب ابو طالب کے جتنے بھی بیٹے ہیں نا قبلہ، ان میں 10 سال کی چھٹائی بڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ طالب، ان سے چھوٹے جناب عقیل، ان سے چھوٹے، یعنی طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل، عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں بظاہراً جعفر، جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں علی، اور علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے اردو لطافتوں پہ سفر کرو میرے ساتھ، کیا بات ہے۔ علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، ایڈورڈ گبن نے کہا، کب کہا؟ کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے سب کو جمع کیا، وہ جو بندے کہتے ہیں نا لنگر کہاں سے آیا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں لنگر کھلانے والا کون تھا، کھانے والے کون تھے؟ ہائے ہائے ہائے، زندگی آپ کی سلامت رہے، ٹھیک ہے۔ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب دا رائز اینڈ دا فال آف دا رومن امپائر میں لکھا کہ جب سارے لوگوں کو جمع کیا تو محمد مصطفیٰ نے خطاب کیا، میرے بھائی نے بڑا ساتھ دیا میرا، مولا ان کی زندگی کرے۔ کیا سرکار نے کہا؟ او پیپل آف قریش، I am the prophet of God. Who will help me? Who will follow me? Who will help me in my faithful mission? He will be my caliph and my khalifa and my minister. کہتے everybody keep silent. Suddenly one child stood. زندگی آپ کی کیا بات ہے؟ Suddenly one child stood. He jumped, who was 10 years old. انگریز کہہ رہا ہے وہ 10 سال کا تھا، ٹھیک ہے، who was 10 years old. His name was Ali. اب وہ انگریز، میں آگے ترجمہ کروں گا لیکن توجہ، سرکار محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، او پیپل آف قریش، او قریش کے لوگوں، I am the prophet of God، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ Who will help me؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ Who will help me in my faithful mission؟ اس ایمان بھرے مشن میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟
who will be my calco, میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا. تاریخ کہتی ہے everybody keep silent, ہر کوئی چپ تھا. suddenly one child stood, اچانک ایک بچہ اٹھا, who was 10 years old, جو 10 سال کا تھا. his name was Ali, اس کا نام علی تھا. he jumped, وہ اچھلا, and cried, اور پکارا, اور رسول معظم, اور رسول محمد, I will help you, میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. I will follow you, میں آپ کے پیچھے چلوں گا. and I shall break the bones of your enemies, اور میں ابو طالب کا بیٹا علی وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھوں گا. کیا بات ہے سرکار, آپ کی کیا بات, تاریخی نعرہ ہو جائے, حیدری یا علی یا علی. آپ کی زندگی ہو سرکار. I shall break the bones of your enemies, ہم آپ کی دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں, میں نے کہا 10 سال چھوٹا ہے اسلام. ایک فکرہ ہے, آہستہ سے کہوں گا, بلند ہو کے سنیے گا. جناب اسحاق جناب سارہ کے ہاں آئے, اور کس عمر میں آئے؟ بڑی عمر تھی. ٹھیک ہے, بڑی عمر تھی. جس عمر میں جناب سارہ کے ہاں جناب اسحاق آئے ہیں, اسی عمر میں ابو طالب کے ہاں علی آئے, اور وہ بہت زیادہ عمر ہے. اور آپ کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بچہ جس کے باپ کی عمر 35 برس ہو جائے, 35 ایئرز, 35 برس, اور پھر اس کے بعد ان کے گھر میں بچہ پیدا جو ہوگا, اس کے جوڑ کمزور ہوں گے. اس کے جوڑ, لیکن اب جملہ کہہ رہا ہوں, تم کرو گے علی کا مقابلہ. ہاں, تم 35 برس کے بعد بچہ دنیا میں آئے, جوڑ کمزور ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھو اتنی زیادہ عمر میں ابو طالب کے گھر جو بچہ آیا ہے اسے قوت پروردگار کہتے ہیں. کیا بات ہے یار, اس بندے کی جو بولا ہے میرے ساتھ. تھکے تو نہیں سرکار؟ نتیجہ چوتھا سلونی پڑھ لوں پھر زحمت تمام کرتا ہوں. چوتھا سلونی علی نے کہا, کب کہا؟ 10 برس کی عمر میں نہیں, 20 برس نہیں, 30 نہیں, 40 نہیں, 50 نہیں. سفر کیجئے گا, جملہ بڑا قیمتی ہے, توجہ. کب کہا؟ قبلہ 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے. علی کا سلونی سننے کے لیے کلیجہ بلند کرنا پڑنا, میں لفظ حوالے کر رہا ہوں. قبلہ 13 رجب علی کعبہ میں آئے, 16 رجب کو محمد نے ہاتھوں پہ اٹھایا. بڑی تعداد میں مشرکین مکہ قبلہ مکہ اور خانہ کعبہ کے گرد جمع تھے, اور جیسے ہی محمد کے ہاتھوں پہ ابو طالب کے شریف خون علی کو دیکھا, کافر پکار اٹھے, یہاں تو ہمارا لات رہتا تھا, یہاں تو ہمارا منات رہتا تھا, یہاں تو ہماری عزا دیوی رہتی تھی, یہ بچہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھو, کسی نے کہا منات سے پوچھو, کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو. کہا لات بولتا نہیں, کہا منات چپ رہتا ہے, کہا عزا دیوی ہو کے بھی اس کی زبان چپ رہتی ہے. قبلہ پورے مکہ میں صدائیں تھی, لات سے پوچھو, منات سے پوچھو, عزا سے پوچھو, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ محمد کے ہاتھوں پر ابو طالب کے شریف خون. علی نے مچل کے کہا, اور مشرکین مکہ سنو, نہ لات سے پوچھو, نہ منات سے پوچھو, نہ عزا دیوی سے پوچھو, سلونی مجلی سے پوچھو. زندگی ہو سرکار ہے. ہائے ہائے ہائے, آپ کی زندگی ہاں, نہ لات سے پوچھو, نہ منات سے پوچھو, مجلی سے پوچھو. ایک پل کے لیے میں سارے چہرے دیکھنا چاہوں گا. قبلہ پڑھے لکھے لوگ, بزرگوں, بھائی جان. علی نے پھر سلونی کہا, دوسری بار علی نے سلونی کہا. کب؟ جب 3 خلافتوں کا دور گزر گیا, اور جو دور گزر گیا اس پہ کیا بات کرنا. ہاں, جو گزر گیا اس پہ کیا بات کرنا. 3 خلافتوں کا دور گزرا, بندے علی کے پاس آ گئے, یا علی خلافت قبول کیجئے, تخت خلافت آپ لیجئے. علی کا جملہ تاریخ میں محفوظ ہے. علی فرماتے ہیں, یاد رکھو, جو میرے پاس خلافت ہے وہ تخت و تاج کی محتاج نہیں.
کیا کروں اس بندے کا جو گرمی کی نظر جملے کر رہا ہے؟ ایک بار چہرہ صاف کر لو، میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، قیمتی ہے، ضائع نہ کرنا، پسینے کی نظر نہ کرنا، جان دوان تیرا جذبہ چاہیے، توجہ۔ علی فرماتا ہے جو میرے پاس حکومت ہے وہ تخت و تاج کی محتاج نہیں، اس لیے کہ فرعون تخت پہ بھی بیٹھا ہو تو لعنتی ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، موسیٰ مٹی پہ بھی بیٹھا ہو تو نبی ہوتا ہے۔ میرے پاس جو خلافت ہے وہ تخت و تاج کی محتاج نہیں۔ سارا دن یہ جو گزرے گا، باقی ساری رات کل تک کی تقریر تک کم از کم بندے قبلہ یہ خطیبانہ دعویٰ نہیں، علی کا جملہ ہے، علی کا جملہ پڑھنے سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اتنا بڑا علی کا جملہ۔ قبلہ جب میں نے علی کا یہ جملہ اور یہ جواب سنا ہے نا، پتہ نہیں کتنی دیر یہ سنسناہٹ میرے دماغ میں جاری رہی، علی نے کیا بات کر دی، اور واہ 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 علی کے جملے پہ کرنے کو دل چاہ۔ کیوں؟ جب علی کا دور گزرا، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے علی سے ایک سوال کیا، کہتا ہے یا علی، وہ جب ان کے پاس تینوں حکومتوں کا دور تھا، اس نے کہا یا علی آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ علی فرماتے ہیں کس بات کا؟ کہ یا علی آپ سے خلافت چھن گئی۔ میں نے کہا علی کا اتنا بڑا جملہ ہے نا، پڑھنے سے پہلے خطیبانہ حاشیہ رائے نہیں چیک کر سکتا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ علی کا جملہ سنیے گا، جواب سنیے گا۔ کہتا ہے یا علی آپ کو دکھ نہیں ہوا آپ سے خلافت چھن گئی؟ علی کہتے ہیں مجھ سے چھن گئی، کیا کسی کا ہاتھ عرش پہ چلا گیا تھا؟ اللہ اکبر، کوئی ہے میرے ساتھ سرکار؟ یا علی زندگی ہو آپ کی جو سمجھے ہیں بات۔ علی کہتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ عرش پہ چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے جو خلافت ملی ہے وہ عرشی ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ خلافت نہیں نہیں نہیں، خبردار علی کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے جو نصیری سے ملنے والی خدائی نہ لے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیا لے گا؟ جو بولا ہے میں اسے سلام پیش کر رہا ہوں، جو ہاتھ نیچے کر گیا کسی اور سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ علی تخت پہ آئے، علی نے کہا سلونی سلونی۔ جب علی نے سلونی کہا، بندے علی کے دروازے پہ آئے، یا علی اب آ جائیے ورنہ ہم محمد سے شکایت کریں گے، دین پہ مشکل بنی آپ نے ساتھ نہ دیا۔ علی فرماتے ہیں دین کی بات ہے، چلو میں آیا۔ اب یہ لوگ سوچ رہے تھے علی آئیں گے تو کس انداز میں آئیں گے؟ سونے کی عبا ہوگی، سونے کی قبا ہوگی، سونے کا امامہ ہوگا، سونے کی نالین ہوگی۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے، لیکن ابو طالب کا شریف خون علی جب گھر سے نکلا تو کس انداز میں نکلا؟ یاد رکھو محمد مصطفیٰ کا امامہ سر پہ رکھا، ہاتھ کھول دیا ہوں، میں فکرے پڑھتے ہوں، ہاتھ اب نیچے نہ رہے۔ قبلہ یہ خیرات ہے جو آپ نے لینی ہے، اب مولا کی بارگاہ سے خیرات کے لیے ہاتھ ضرور اٹھانا۔ علی گھر سے نکلا کس انداز میں؟ محمد کیا امامہ سر پہ پہنا، قبلہ جناب ابراہیم کی عبا دوش پہ ڈالی، ادریس کی نالین پاؤں میں پہنی، موسیٰ عکاسہ ہاتھ میں تھام کے علی نے پہلا قدم اٹھایا یا کائنات کا سر چکرایا؟ بولو 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 بولو، دیکھو میری سارم۔ علی نے پہلا قدم اٹھایا یا کائنات کا سر چکرایا؟ علی نے دوسرا قدم اٹھایا، دونوں جہانوں پہ قیامت ٹوٹی۔ علی نے تیسرا قدم اٹھایا یا تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی؟ علی نے چوتھا قدم اٹھایا یا چوتھے آسمان سے عیسیٰ آسمان چھوڑ کر علی کی زیارت کو آیا؟ ہائے 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 ہائے۔ علی نے پانچواں قدم اٹھایا یا 5 طن کی غیرت سمٹ کے علی کے چہرے میں آ گئی؟ خدا کی قسم علی نے چھٹا قدم اٹھایا یا چھٹے آسمان پر آواز گئی؟ اس کے بعد لوگ سوچ رہے تھے کہ جو پہلا آیا تھا اس نے جو عرشہ ہے جہاں محمد بیٹھتے تھے اس کو محمد کے احترام میں چھوڑا، وہ دوسرے پائے پہ بیٹھا، جو اس کے بعد آیا اس کے احترام میں چھوڑا، وہ اور نیچے بیٹھا، اس کے جو بعد آیا وہ آخری پائے پہ بیٹھا۔ اب جب علی آئے گا بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں، اگر احترام کا یہ سلسلہ جاری رہتا تو علی کے بعد جو آتے انہیں تو گڈھے کھود کھود کر بیٹھنا پڑتا، لیکن لوگ سوچ رہے تھے ابو طالب کا بیٹا نیچے بیٹھے گا، جو خیرات مانگنے آیا ہے چپ نہیں رہے گا۔ ابو طالب کا شریف خون آگے بڑھا، علی نے پہلا قدم پہلے پہ رکھا، وہ آیا ہی نہیں مجلس میں جو نہ بولا۔ علی نے پہلے پہ قدم رکھا، علی نے دوسرے پہ قدم رکھا، علی نے تیسرے پائے پہ قدم رکھا، تینوں پایوں پہ قدم رکھ کے علی وہاں بیٹھا جہاں محمد بیٹھا۔
علی وہاں بیٹھا، یہاں محمد بیٹھتا تھا، منافقین میں چیم گوئیاں شروع ہوئی ہیں، یہ تو محمد کی جگہ تھی، علی یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ تین پائے پہلوں نے چھوڑے، علی احترام بھول گئے، یہ بات سننی تھی۔ صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آئی، علی نے عالم جلال میں کہا اور تم تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو، اس وقت آنکھیں پھوٹ گئی تھی جب یہ قدم دوش محمد پہ کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے یار، اس مجمع کی خریدا ہے آپ نے۔ حیدری مل کے، حیدر مل کے جواب، مل کے حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ علی نے منبر پہ آ کے کہا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ ایک بندہ آ گیا، یا علی سوال کریں؟ علی نے کہا کرو۔ کہتے یا علی آپ بھی عالم ہیں میں بھی عالم ہوں، دونوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں تیرا علم باہر سے اندر آتا ہے، میرا علم اندر سے باہر جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مقام علم دیکھیے گا۔ چونکہ آج علم پہ بات چل رہی تھی اسی لیے میں نے سلونی چھیڑا کہ علم دہلیز کس سے ملے گا، اور نتیجہ لے لیں انشاءاللہ دھڑکنے علی علی بولیں گے۔ یہ کیا بات کہی ہے علی نے؟ سلونی جب ایک اور دور تھا نا، یہیں سے ربط مصائب ہونے والا، توجہ کیجئے گا، علی نے ایک جملہ کہا، علی کا ایک دعویٰ ایسا ہے جو سلونی سے بھی بڑا ہے۔ علی کہتے ہیں مجھ سے سوال کرو اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کرو یا علی یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ جو دوست اینڈ تک کھڑے، جو جس انداز میں سلام پیش کر رہا ہوں، جو کھڑے ہو کے جو گرمی میں اس رنگ میں بیٹھ کے نوکری کر رہے ہیں، آخری جملہ قبلہ فضائل کا، آج کی تقریر کا، دعا دیجئے گا۔ میں پہنچا گیا بہت کچھ جو میں چاہ رہا تھا، لیکن اس پہ خصوصی توجہ۔ میں نوجوان تیری زندگی ہو، آباد رہو، سلامت رہو، یہ دوست بھی ان کے جذبے سلامت رہے۔ قبلہ فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس، ہائے 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 ہائے، چلو تو صحیح یار، جملہ تو سنو نا۔ فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس، کہتا ہے یا علی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ علی کہتے ہیں تو سوال بتاتا ہے یا میں جواب شروع کروں؟ سلامت رہے وہ ہاتھ جو اٹھائے خیرات کے لیے۔ پوری تقریر میں نے کبھی کسی کے مذہب کے خلاف بات نہیں کہی، ذمہ دار خطیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ علی کہتے ہیں تو سوال بتاتے یا جواب شروع کروں؟ کہتا نہیں یا علی سوال کرتا ہوں تاکہ دنیا تک پہنچے، اور آپ کو اپنا وہ دعویٰ یاد ہے نا کہ یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ علی کہتے ہیں کر سوال۔ کہتا ہے یا علی ہم ہیں خاندان امیہ کے جوان اور آپ ہیں خاندان بنو ہاشم کے جوان، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں داڑھیوں میں گھنے بال ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں داڑھیوں میں کہیں کہیں بال ہوتے ہیں۔ دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں نا سارے گھنے والے، وہ بھائی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اثر اس میں آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ تو کرو یار، ٹھیک ہے؟ یہ سارے گھنے والے، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ، سارے گھنے۔ یا علی آپ کے ہاں گھنے بال کیوں ہیں اور ہمارے ہاں کہیں کہیں بال کیوں؟ وہ شاعر نے کہا تھا نا اصحاب فلاں کے محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی۔ ٹھیک ہے، میں بڑے احتیاط سے گزر گیا۔ آپ کے ہاں داڑھی میں گھنے بال کیوں، ہمارے ہاں کہیں کہیں بال کیوں، وجہ کیا ہے؟ اور یا علی یہ جواب بھی قرآن سے بتانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تم اٹھ کے بھی بولو نا، اب جملہ بڑا ہے، مجھے نہیں پتا کون سوئے گا کون جاگے گا، اس گرمی میں نے کلیجہ نکال کے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے، اب سخی کا ذاکر ہوں اور دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے یہ لفظ ضائع نہ ہو جائے، چونکہ میں پھر سر پہ آیا لو قبلہ، جملہ بڑا قیمتی۔ کہتا ہے یا علی آپ کے ہاں داڑھی میں
گھنے بال کیوں ہمارے ہاں کہیں کہیں بال کیوں؟ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اللہ قرآن میں تیری میری داڑھی کے بارے میں تو ذکر کر رہا ہے کہ پاکیزہ زمینیں گھنی فصل دیتی ہیں، خبیث زمینیں کہیں کہیں فصل۔ ہائے 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 زندگی ہو آپ کی جیو حیدری مل کے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ قبلہ دعا کیجئے۔ پاکیزہ زمینیں گھنی فصل دیتی، بہت شکریہ، خبیث زمینیں کہیں کہیں فصل دیتی۔ ہمیشہ دیا ہے سیدوں نے، مانگا کچھ نہیں، مانگنا اس گھر کا وتیرہ ہی نہیں، اپنا حق مانگتے ہیں جب بھی مانگتے ہیں، لیکن جب بھی مانگا ہے ملا نہیں۔ آج بھی مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزرتا جس بازار سے گزری ہے علی کی بیٹی۔ کتنا پڑھ لوں گا کتنا سن لو گے، سارا دن بھی پڑھوں حق ادا نہیں ہوتا۔ مصائب کی وہی کہانیاں جو بار بار سناتے ہیں اور آپ رونے سے آپ کا جی نہیں بھرتا، آپ کا رونا بتاتا ہے دل میں نہیں آنکھوں میں بھی حسین بستا ہے۔ کتنا روئیں گے، صبح و شام دن رات روئیں، حسین کی بیٹی کے رخسار پہ لگنے والے تماچے کی قیمت نہیں ہے۔ آج بھی میں نے کہا مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزرتا جس بازار سے گزری ہے علی کی بیٹی۔ کوئی طویل مصائب نہیں، بات سمجھ آ گئی، گھر تک ماتم کرو گے۔ میں نے کہا آج بھی ان بازاروں سے مرد آسانی سے قبلہ نہیں گزرتا جن بازاروں سے گزری ہے علی کی بیٹی۔ جب 3 دن تک کھڑی رہی، جب بی بی زینب کے روضے پہ حملہ ہوا تھا نا جی قبلہ شام میں، تکفیریوں نے حملہ کیا، یمن سے آیا ہوا ایک نوجوان روضے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ جب وہ شہید ہوا قبلہ بی بی کے روضے، زینب عالیہ کے روضے کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہوا۔ اس کی جیب سے ذاکر اہل بیت ایک رکا نکلا، اس رکے پہ لکھا کیا تھا؟ وہ آیا تھا بی بی زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے، بی بی زینب کا سپاہی تھا، روضے کی حفاظت میں بم حملہ ہوا، وہ شہید ہوا۔ رکے میں لکھا پتہ کیا تھا؟ اس نے لکھا تھا اے ملکہ شام، میں تمہیں پھر سے قیدی بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر پایا۔ پڑھ دیا میں نے سارا مصائب، اس پہ سارے آنسو آ گئے ہیں۔ بندہ مارنا مقصد ہی نہیں ہے۔ میں بی بی تجھے پھر سے قیدی بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ قبلہ قیدن بنی ہے تو 3 دن تک کھڑی رہی۔ 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے۔ بھائی کے قاتل کے دربار تک آئے، اتنا تھکی ہے، علماء کہتے ہیں یوں گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 3 دن تک کھڑا رہی۔ 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے۔ دشمن زمانہ راہ دینے والا کوئی نہیں، راستہ کس سے مانگتی؟ ایک مرتبہ لاکھوں بغیرتوں کا ہجوم دیکھا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر دیکھا، آنکھیں بند دیکھی، رو کے کہتی ہے بھیا آنکھیں کھول، تمہیں قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا۔ جزاک اللہ، تیری ہائے قبول ہو، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے تو دیکھ۔ میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، یہ فکرہ کہنا تھا۔ حسین کے کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ لانتی ٹولیوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے، اور یہ باغی کا دھڑ بھی ساتھ نہیں، یہ قرآن کتنا اچھا۔ جزاک اللہ۔ ماتم کی تیاری کرنا، ماتم کی تیاری کرنا۔ ادھر سیدوں نے چلنا شروع کیا۔ یہاں کوئی سید موجود ہے؟ سید بہت ہوں گے شاید، ہے سید؟ اجازت لے کے، چونکہ یہ اشارے منبر پہ میں نے کبھی نہیں کیے اور نہ ہی میں اشارہ کروں گا، میں اس گھر کے لیے وہ اشارہ کر ہی نہیں سکتا، توہین کا پہلو جہاں نمایاں ہو، بس میں ادب سے گزر جاؤں گا۔
ادھر قافلہ چلا، اللہ جانے چلتے ہوئے کیا مجبوری تھی سیدوں کی، سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا۔ بڑا امیر ہے جو ماتم نہیں کر پایا۔ میں نوکر ہوں سرکار، میں نوکر ہوں، میں پھر کہتا ہوں ادھر یہ قافلہ چلا، اللہ جانے کیا مجبوری تھی سیدوں کی، سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا، زینب عالیہ چلتی تھی تو سکینہ کو چلنا۔ بڑا امیر ہے جو نہیں کر پایا ماتم۔ خدا کی قسم ادھر یہ قافلے نے پہلا قدم رکھا، یا ایک 8 سال کی بچی جو چھت پہ کھڑی ماں کے ساتھ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کا کندھا ہلایا، ہلا کے کہتی ہے اماں اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قید نہ دیکھ۔ سر کا پرسا، سر کا ماتم، جو ہلکے کے ماتمی ہو سر کا ماتم ہونا چاہیے۔ میں ممبر پہ چھوڑ جاؤں گا لیکن ہر بندے نے اس فکرے پہ ماتم کرنا ہے۔ اماں بچی گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دیتی۔ اماں وہ بچی زخمی ہے، اماں بچی پیاسی ہے، اماں تو کہتی ہے اگر مسافر دعا کریں تو قبول ہو جاتی ہے، اس سے دعا نہ کرواؤں۔ بچی پانی لے کے چلی، ماں نے کہا کیا دعا کروائے گی؟ کہا جب یہ پانی پیے گی میں اس سے کہوں گی دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں کر پایا غریبوں کا ماتم، اور جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ قبلہ ماں نے کہا جب یہ تیرے لیے دعا کرائے ایک دعا میرے لیے کرانا۔ کہا اماں تیری دعا کیا ہے؟ کہا دعا کروانا اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ قبلہ مجھے نہیں پتا سید اب آپ کیسے سنیں گے۔ ہاتھوں میں پیالہ بی زینب کے سامنے آئی، آگے کہتی ہے اے بزرگ قیدن، اے پردیسی قیدن، اے اللہ راسی قیدن، اجازت دے میں اس چھوٹی بچی کو پانی پلا لوں۔ اور سر کا پرسا پڑھنے والوں فکرہ سننا، میں اس بچی کو پانی پلا لوں۔ بی بی عالیہ کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے کون ہے جو پردیس میں پینے کو پانی لے آئے؟ جو بھی آتا ہے پتھر لے کر آتا۔ یہ کہنا تھا، کہتی جب بچی پانی پیے گی میں اس سے دعا کرواؤں گی۔ ہر بندے پہ زینب عالیہ کو بھائی حسین کا سر کا پرسا پڑھنا ہے، اور میں لفظ آپ کے حوالے کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ قبلہ بی بی زینب کے نے کہا وہ بچی کے پاس جا۔ چلی، بی بی نے سکینہ کو دیکھا، کہا سکینہ تو امام کی بیٹی ہے، بیٹا دعائیں پہلے پانی بعد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم ماتم ماتم، دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ پانی بی بی فرماتی ہیں دعا بتا، کہتی دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ بڑا امیر ہوگا وہ بندہ جو سر کا ماتم نہ کر پایا۔ یہ فکرہ کہنا تھا، بی بی کے زخمی ہاتھ اٹھے، رو کے کہتی اللہ جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ۔ سر کا پرسا، سر کا پرسا جو بی بی زینب کو پرسا دینے آئے ہو، جو ہلکے کا ماتمی ہے پرسا پڑھنا، فکرہ سننا۔ قبلہ ہاتھ نیچے نہیں آیا، کہا ایک دعا میری ماں کے لیے کرا۔ کہا تیری ماں کی دعا کیا ہے؟ کہا دعا کروا اللہ میری ماں کو مدینہ لے جائے۔ قبلہ مدینے کا نام آیا، کہا تیری ماں مدینہ جانے کی دعائیں کیوں کرواتی ہے؟ بچی کہتی ہے مجھے زیادہ پتہ نہیں، پر میری ماں کی مرشد ذاتیاں مدینے کے رہنے والی ہے۔ بڑا امیر ہوگا وہ بندہ جو نہ کر پایا ماتم۔ خدا کی قسم، کہا تیری ماں کی مرشد زادیوں کا نام کیا ہے؟ بچی کہتی مجھے نہیں پتا، ماں سے پوچھتی ہوں۔ بچی نے بازار میں کھڑے ہو کے کہا اماں یہ قیدی پوچھتے ہیں تیری ماں کی مرشد زادیوں کا نام کیا ہے؟ شیطانیوں کے ناموں کا آنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا واپس آ جا، ہمیں دعا نہیں کروانی، یہ بے غیرتوں کا مجمع ماتم اس قابل ہے میں علی اور بطول کی بے